السلام علیکم، خوش آمدید، صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ ناظرین، پروگرام گڈ مارننگ کراچی میں مختلف معاملات پر گفتگو کرتے ہیں، عوامی مسائل اور ایک عام آدمی سے جڑے جو معاملات ہیں اس کے اوپر ہم اپنے پروگرامز میں بات کرتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ سماجی معاملات ہوں، معاشی معاملات ہوں یا سیاسی نوعیت کے معاملات ہوں، اس کے اوپر پروگرام میں گفتگو کی جائے۔ مختلف مہمان شخصیات ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوتی ہیں، ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں مختلف حوالوں سے، ملکی سیاسی صورت حال کے حوالے سے، حالات حاضرہ پہ اور دیگر معاملات پہ۔ اور فارمیٹ کچھ ایسا ہم نے ترتیب دیا ہے کہ پروگرام کا جو پہلا حصہ ہے عموماً اس میں یہ تمام معاملات زیر بحث آتے ہیں، اور دوسرا جو حصہ ہمارے پروگرام کا ہوتا ہے عموماً اس میں ہم بات کرتے ہیں آپ کے صحت کے حوالے سے معاملات اور مسائل پر۔ تو سلسلہ انشاءاللہ آج بھی جاری رہے گا۔ پہلا جو یہ پروگرام کا حصہ ہے اس کی نوعیت تھوڑی سی مختلف ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو مہمان شخصیت اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ان کے بارے میں کیا کہا جائے۔ ابھی جب آپ ان کی گفتگو سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قسم کا کام وہ کر رہے ہیں، اور فلاح انسانی کے لیے جس طرح کی آپ کی خدمات ہیں، جس طرح آپ جد و جہد کر رہے ہیں، جن مشکلات اور مصائب کا آپ نے سامنا کیا ہے، شاید کم لوگ اس چیز کو جانتے ہیں یا سمجھتے ہیں یا ان تمام چیزوں سے گزر کر آئے ہیں۔ جناب کاشف ستار صاحب ہمارے مہمان ہیں، اور سب سے پہلے تو معزز مہمان کو خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ آپ کا کاشف بھائی پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے کہ آپ پروگرام میں تشریف لے کر آتے ہیں۔ اور کاشف صاحب جو ہیں فزیکلی چیلنجڈ ہیں، اور اس طرح کے جو مسائل ہیں ان کا آپ کو سامنا رہا پیدائش سے لے کے آج تک، اس کے باوجود بھی تمام تر کوششیں ایسی ہیں کہ اپنی معذوری کو کمزوری نہ بننے دیں، اور اسی طرح آپ کی طرح جو اس مشکل کا شکار لوگ ہیں جو کسی نہ کسی قسم کی ذہنی جسمانی کمزوری میں مبتلا ہیں یا معذوری کا شکار ہیں، ان کو کیسے اس معاشرے کا حصہ بنایا جائے، یہ کام کاشف صاحب نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ کاشف صاحب کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ اور کاشف صاحب، یہ خیال کیسے آیا کہ یہ اپنا جو ہے فزیکلی مسئلہ ہو، اگر کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی معذوری ہو کام کرنے کی، ورنہ لوگ تو ایسے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ نکل پڑے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، کیسے یہ خیال آ گیا، ذرا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور K21 کا شکر گزار ہوں جو مجھے وقتاً وقتاً ٹائم دیتے ہیں۔ جس بھی گزرتا ہے نا اس کو احساس ہوتا ہے۔ میں نے اپنی لائف کا حصہ آپ جیسے لوگوں میں گزارا ہے، نارمل لوگوں میں، اور آج بھی۔ مگر پہلے بھی میں نے یہ بات کافی دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ خیال کسے ہے، یہ بس اچانک ایک دفعہ 2006 میں آ گیا تھا کہ مجھے کچھ کرنا ہے۔ جب میں اس فیلڈ میں گھسا تو مجھے معلوم چلا کہ معذوری کیا ہے۔ بالکل صحیح۔ میں اپنے آپ کو ایکٹیو سمجھتا تھا، بالکل ٹھیک۔ تو ان چیزوں کا پتہ چلا۔ اس کے بعد معاشرے کا رویہ اتنا برا ہے ہمارے ساتھ کہ خدا جانتا ہے۔ ان کو چیلنج کرنے کے لیے اللہ پاک نے مجھ پہ یہ قلم کیا۔ بہت خوب، میری کوئی اوقات نہیں۔ بہت خوب۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس معاشرے میں میں رہ رہا ہوں آپ کو پتہ ہے۔ بالکل صحیح۔ صحیح، اگر ہم جیسا بچہ ہے اس پہ کیا کسی پارک، کسی شادی ہے، کہاں پر بھی چلے تو لوگوں کی نظر ایسی ہوتی ہے کہ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، جب میں اس فیلڈ میں نہیں تھا تو مجھے دل چاہتا تھا میں کھڑا کھڑوں، خود ہی دفن ہو جاؤں۔ مگر اس ادارے میں، اس فیلڈ میں آنے کے بعد مجھے فخر محسوس ہونے لگ گیا کہ آئی ایم اے اسپیشل پرسن۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے معذور پیدا کیا، نارمل پیدا نہیں کیا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ وہ جب نارمل ہوتا تو میں بھی لوگوں کو پٹاتا دبا کے۔ اس کے بعد میں سب سے پہلے آپ کے چینل کی وجہ سے وزیر اعظم
शहबाज शरीफ साहब, मनीर नवाज साहब, साहिबा अपना मुलायम अली शाह साहब में 243 का हल्का है उनके, MN MP कादर पटेल और मेरे मोदी दोस्त शब्बीर कुरैशी जिनका चालू के PTI थे, उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो जीते, बिल्कुल ठीक है, ईमानदारी से जीते, ईमानदारी से उनका शुक्रगुजार। मगर मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, यार हमारा भी हक है इस माश, बिल्कुल है। आज 1.5 साल हो गए, 1.5-2 साल मैं लोगों से 5 रुपये उधार लेता हुआ घबराता था, जी आज मैं 15 से 20 लाख का कर्जदार हो चुका हूँ। वजह 1.5 साल से अकाउंट सीड है, सारे चीजें क्लियर है, मगर कोई सुनवाई नहीं, नहीं, कोई कुछ नहीं। तो लोग मुझे कब तक उधार देंगे? अब तो ये कंडीशन हो गई यासिर भाई के बैकअप कर लूँ, मगर क्या अगर मैं बंद करता हूँ तो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? ये भी जरा सारे पता चल जाए बच्चे ना लोगों को कि ये काम की नौयत है क्या, कि किस लिए इतना मकरूज हुए और क्या सिलसिला आपने शुरू कर रखा है, उसके बारे में पहले थोड़ा बताएं ना, ताकि सर हमें मेरे अंदाजा- 2 स्कूल है माधुरी बच्चों के, ठीक है, जिसमें CP MRI डाउन सिंड्रोम ठीक बच्चे है, हैं। ठीक है, उसके अलावा 3 मदरसे हैं। उसके अलावा वेलफेयर के काफी काम है, जिसमें व्हील चेयर, बटूनी टांगे, एक्सरसाइज, शादियाँ कराना माधुरी बच्चों की। ठीक है, अच्छा माधुरों का है, नॉर्मल का कोई हिसाब किताब मेरे पास नहीं, ठीक है, ठीक क्योंकि है, जो मेरा पॉइंट है वो यही है। ठीक है, ये है, इसमें तकरीबन 5 लाख रुपए मंथली खर्चा है ठीक है। मेरे हिसाब। अब मुझे ये बताएं मैं कहाँ से करूँ? उसके अलावा जो तकलीफें इनके साथ हैं, कभी मेरे साथ आ जाए तो आपको अंदाजा हो जाएगा अंदाजा हो जाए। कि कितनी तकलीफें हम उठाते हैं। ये तो हमारे वालिदैन को पता है कि हमारे पास हमारे सर पे कितनी इसमें तकलीफ है। बिल्कुल, हम जब उठने से लेकर सोने तक तकलीफों के सिवा कुछ नहीं। कुछ नहीं, और आपको माशाल्लाह से ऐसा है कि वो हमारा मौके की तलाश में कहाँ उनकी ठोका जाए इनको, बिल्कुल सही, अरे किसी आप बिलीव करें या ना करें कि हम किसी नाबीना की बता, अगर किसी नाबीना किसी की हेल्प चाहेगा ना, तो अगर मिसाल के तौर पर उसने बोला मेरा पला से पैसे निकाल के दे दो, तो हम उसमें से पैसे मार लेंगे। हम ये भी नहीं सोचेंगे कि अल्लाह देख रहा है। बहुत खूब, बिल्कुल ऐसा ही आपने बिल्कुल सही कहा, ये ऐसा ही हकीकत है, है। मिजाज है ये हमारा। सही, और उसको ये नहीं मालूम ये माजूर बच्चे इसके साथ कैसे चलना। अच्छा मजे की बात है, जब तक खानदान रिश्तेदार हमें सपोर्ट नहीं करेंगे हम नहीं चल सकेंगे। बिल्कुल सही है, अभी माशरा क्या असर हो गया, मेरी खुद की बहन भूखी है, मैं लोगों के घर में दवा की मदद कर रहा हूँ। ये मिसाल हम पे कि आपके घर में माजूर है, आपके खानदान में माजूर, हम उसको सपोर्ट करें। बिल्कुल सही, नहीं कर, अगर घर वाले सपोर्ट करेंगे तो हम आगे निकलेंगे ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर एक बच्चा चल रहा है, आपको बताइए माजूर है, आपको क्या जरूरत, आप आवाज लगाए, वो लंगड़े, वो अंधे, वो गूंगे, यार चलो आपको अल्लाह ने अक्ल नहीं दी, आप इसका मतलब है अल्लाह की तारीफ की, अभी अल्लाह की बनाए हुए ना, बेशक ऐसा, या हमारा खुदा कोई और था जिसने हमें माजूर पैदा किया, बिल्कुल नहीं, हम भी उसी खुदा के ना जिस खुदा ने आपको, फिर आप हमें हमारे नाम से पुकारे। जब काशिफ खुद बोलता है आई एम स्पेशल, मैं तो बोलता हूँ कि मैं माजूर, मुझे फकर है मेरे माजूर पे, बिल्कुल ठीक है। जिसको जो करना है आगे में से बात कर ले, मैं अल्लाह पे किन की शिकवा करूँ? ये एक मिनहसुल कौम एक मसला है कौमी कि मुख्तलिफ जगहों पर मैं देखता हूँ लोग एक दूसरे को नाम की जगह मुख्तलिफ उनको अलकाबात से नवाजा हुआ है, और यही कुछ हो रहा है। ऊपर से लेके नीचे तक सियासतदानों को देख लें, नीचे देख लें, एक दूसरे को अजीब अजीब नामों से बुलाना। कौम की तरबियत भी ऐसी कर दी गई है, वो एक दूसरे को इन्हीं नामों से बुलाते हैं, किसी को काला, किसी को मोटा, किसी को लंगड़ा, किसी को इस तरह। ये हम लोगों का हाल है। और क्या इसके ऊपर कहा जाए, किस किस चीज़ की निशानदही की जाए? तो सब बताने का मकसद ये है कि खुदा का वास्ता अल्लाह से डरते रहें हर हाल में, और ऐसे लोगों को ऐसे नामों से ना मुखातिब करें, बल्कि ऐसों को नहीं, किसी को भी, किसी भी शख्स को किसी भी नाम से, उसके नाम की जगह किसी और नाम से मोटा, काला या इस तरह कहकर बुलाना, या छोटा। हमारे यहाँ तो आम तौर पे ये इस्तेमाल किया जाता है, किसी को छोटा कहा जाता है, किसी को काला कहा जाता है।
بڑی عجیب بات ہے، یہ بات بھی بیٹھ کر سمجھانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ ایسا نہ کیا جائے، خدا کا واسطہ ہے۔ بہرحال جی، کاشف صاحب سے گفتگو کرتے ہیں، ذرا ان کے اسکول کے بارے میں بات ان سے مزید کریں گے کہ یہ اتنے مشکلات ہونے کے باوجود انہوں نے سلسلہ شروع کیا۔ کراچی میں مختلف جگہوں پر انہوں نے اسکول اور مدرسے قائم کیے، جہاں پر خاص جو اسپیشل بچے ہیں ان کو رکھا بھی جاتا ہے، ان کی تربیت بھی کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی یہ کاشف صاحب خود بہت سارے ایسے کام کر رہے ہیں جس میں ان کی مالی طور پر بھی مدد کی جاتی ہے۔ اور ابھی جس طرح کہ انہوں نے کچھ بریک میں اور اس سے پہلے پروگرام شروع ہونے سے قبل جب انہوں نے بتایا کہ کس طرح مالی مشکلات کا ان کو سامنا ہے، یقیناً یہ بہت ہی مشکل کام ہے، بہت زیادہ دل برداشتہ بھی ہیں، لیکن یہ ہمت نہیں ہار رہے، اور یہاں پر آنے کا مقصد بھی ان کا یہی ہے کہ جو بھی لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، جو مخیر حضرات ہیں، تعاون کرنا چاہتے ہیں یا کر سکتے ہیں، ضرور ان سے ملاقات بھی کریں، ان کی کوششوں کو بھی دیکھیں، ان کی کاوشوں کو دیکھیں، ان کے اسکولز کو جا کر وزٹ کر سکتے ہیں، اور اگر وہاں پر آپ کا سمجھ میں آتا ہے تو ضرور ان کے ساتھ تعاون کیجیے۔ جناب، پروگرام کے دوسرے مہمان جناب انور خوشی صاحب بھی تشریف فرمائے، ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا انور بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ انور بھائی، موضوع گفتگو تو خیر کچھ اور تھا، لیکن یہ بھی جو انہوں نے بات کی ہے سوچنے پہ مجبور کرتی ہے۔ آپ کا خود بھی تعلق تعلیم کے شعبے سے، آپ خود بھی ماشاءاللہ اسکول چلا رہے ہیں اس طرح، اور خیر کے کام کر رہے ہیں۔ یہ ان کی بات نے بہت زیادہ جو ہے وہ ہرٹ کیا، محسوس ہونا شروع ہوا کہ یہ واقعتاً ہمارے لوگوں کا مزاج بن چکا ہے کہ کوئی اسپیشل بچہ ہو، چلے ان کے ساتھ اگر کچھ کر بھی لیں تو ایک دوسرے کو مختلف ناموں سے بلانا۔ یہ کیا ہم لوگوں کا مزاج ہے، کیا ذہن ہے؟ ذرا میں چاہوں گا اس کے کچھ سمجھائیں مجھے، کچھ کیا ہو کیا رہا ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشف صاحب، ایک جو ہے ایک معاشرے کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو غلط العام ہو جاتی جی، ہیں، اور وہ پھر وہ چلتی رہتی ہیں، اور عام حالات میں ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اتنی رچ بس جاتی ہیں کہ بولنے والے کو، کہنے والے کو، سننے والے کو وہ معیوب تو بڑی دور، بری تو بڑی دور کی بات ہے، معیوب بھی نہیں لگتی۔ معیوب بھی نہیں لگتی۔ مثال کے طور پہ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا کہ ہمارے کرکٹ ٹیم کے کیپٹن نے عام حالات میں جیسے بولتے ہیں، اوئے کالے تیری ماں نے آج تجھے کیا کھلایا ہے، جی جی، تو اس پہ کتنا بڑا ایکشن لیا ورڈ کیا اچھی بات آپ نے کرکٹ کی ورڈ نے کتنا بڑا ایکشن لیا کہ اس نے اس کو بلیکی کیوں کہا، کالا کیوں کہا، کالا تو تھا وہ، بالکل، اور ہم بھی کہتے ہیں کالا، ہم بھی ابھی باتوں میں بات کرتے ہیں کہ تو پر ان دونوں اس چیز کو، اس واقعے کو، اور جو کاشف صاحب نے بھی باتیں کی، اس کو اگر ہم بتائیں تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات پہ کہا کہ کسی کو غلط ناموں سے مت پکارا جائے، ٹھیک ہے نا۔ کتنے اچھے پیارے نام رکھتے تھے۔ اب ہمارے معاشرے میں دیہاتوں میں ابھی بھی ہے کہ منع کے ابا، پپو کی امی، اس طرح سے زینب کی امی، یہ کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ اور جو عرب کنٹری ہے اس میں بھی ایسے، جیسے ہمارے مشہور صحابہ ابو ہریرہ، ابو بکر، اور اس طرح سے بہت سارے ایسے صحابی ہیں جن کے ایسے نام رکھے۔ ابو بکر کا مطلب ہے گائے کا والد، ابو ہریرہ کا مطلب ہے بلی کا والد، وہ ان کو بلیوں سے یا گائے سے اس طرح محبت ہوگی، کوئی بات ہوئی ہوگی تو ایسے، تو یہ بھی تو کنیات اور کیا کہتے ہیں وہ ان کے عرف جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اچھے نام بھی ہو سکتے ہیں۔ ابھی پپو، منا، گڈو یہ بھی ہے، یہ اچھے نام ہے، یہ ذرا تھوڑا سا ثانی کے لیے لوگ بلاتے ہیں، مگر ایسے ہم نے یہ دیکھا ہے پچھلے بہت سارے دنوں میں کہ جب ٹاپ لیول پہ بڑے لوگ جو آپ کے ہیں، کسی بھی لیول کے ہوں، وہ پولیٹیکل لیڈر ہوں یا آپ کے دینی جو آپ کے علماء ہیں، علماء کو بھی میں نے دیکھا ہے ایسے باتیں کرتے ہوئے، اور سر عام سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ ہم نے سنی ہیں یہ باتیں، اور پولیٹیکل لیڈر بھی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اور میں نے اساتذہ کو بھی دیکھا کئی دفعہ، ٹھیک ہے، ایسے اساتذہ بھی ہیں کہ جو ایسی بات کر جاتے ہیں کہ وہ جو کلاس روم ہے تو کلاس روم میں کسی کو ایسے نام سے پکار دیا جاتا ہے، پھر وہ اس سے دیکھا دیکھی بچوں میں اور بڑوں سے دیکھا دیکھی چھوٹوں میں جب یہ چیز آتی ہے تو وہ ابھی بہت سارے ایسے الفاظ ہیں آپ کے
روزمرہ کے جو آپ کے پتہ نہیں ہے لوگ. کئی دفعہ میں نے ایک دفعہ میں نے ایک صاحب کو روکا, میں آپ سے سہمت ہوں, میں نے کہا مجھے نہیں سمجھ آئی آپ نے کیا کہا. پھر وہ پتہ چلا کہ یہ ہندی کا لفظ ہے اور یہ ڈرامے دیکھ دیکھ کے ہمارے اندر آ گیا ہے, کلچر آ گیا ہے. تو لہٰذا کوشش کی جائے اور اس کو پہلے کوشش کرنے سے پہلے اس کو سمجھا بھی جائے کہ کون سے نام ایسے ہیں کہ جو آپ نے نہیں لینے اور کون سے نام ہے کس وقت میں. دوستی یاری میں جب آپ ہوتے ہیں بعض اوقات ایسے بول لیتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کے اخباروں میں ایسے نام آئے ہیں جو آپ کے کرمنلز ہیں. کرمنلز کے ایسے نام ہوتے ہیں کہ وہ عرف کے ساتھ نہ کسی کے ساتھ لنگڑا کے, کسی کے ساتھ کچھ ڈیزل, کسی کے ساتھ پسٹل, کسی کے ساتھ ٹی ٹی, اس قسم کے نام وہ لگائے ہوتے ہیں. تو اتنے یہ عرف العام ہو گئی نا یہ چیزیں, تو ہمیں معیوب نہیں لگتی. تو ہمیں سب کو کم از کم ان لوگوں کو جو آ کے سوشل میڈیا پہ, پرنٹ میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ یا اور ایسے جو بڑی شخصیات ہیں جو کسی بیٹھے ہوئے ہیں اس میں بہت بڑی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان لوگوں کو اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ آپ اس کا کریں اور اس سے اجتناب کریں. اور جو بھی ہمارے کرتا دھرتا ہیں کسی بھی صورت میں, ایک استاد سے لے کے ایک صدر پاکستان تک جو جن کی آواز سنی جاتی ہے, وہ اس چیز کے اوپر تھوڑی سی بات بھی کریں. بہت اچھی بات ہے. کاشف صاحب ذرا اسکولز کے بارے میں بتائیے, کیسے اس کا آغاز ہوا اور کہاں کہاں کراچی میں یہ اسکول بنا رکھا ہے؟ ایک اسکول ہمارا شیشہ میں, ٹھیک ہے, جہاں تقریباً 30 سے 35 اسپیشل بچے, ٹھیک ہے, اور ایک اسکول کولنگی میں, ٹھیک ہے. انشاءاللہ اللہ نے ہمت دی, زندگی دی, تو بقرعید کے بعد نابینا بچوں کے لیے کمپیوٹر اور قرآن شریف کا آغاز کروں گا انشاءاللہ. اللہ نے ساتھ دیا اور عوام نے ساتھ دیا. میں بولنا تو بہت کچھ چاہتا تھا مگر حالات کے پیش نظر کچھ نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے. ایک چھوٹی سی درخواست ہے گورنر آف سندھ کامران چودھری صاحب سے کہ پچھلے سال میں نے آپ کو اپلیکیشن دی تھی, ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا. 10 کو فون کر لی, آپ کے پی اے, آپ کے جو بھی ہے ایکسٹرا زیڈ, وہ مجھے کیا کہتے ہیں ٹرکارے. تو میں آپ سے زیادہ کچھ نہیں مانگا, میں آپ سے اس ٹی وی کے یہ بول رہا ہوں کہ میرا اکاؤنٹ کھلوا دیں, یا جو پیسے میرے اکاؤنٹ میں ہے نا وہ مجھے آپ دے دیں. آپ لوگوں کو بھی تو دے رہے ہوں, آپ ایکس وائی زیڈ سب کو دے لیں, میں کسی کو برا نہیں بول رہا, سب حقدار ہوں گے. ٹھیک ہے. میں یہ نہیں بولا آپ کسی چمچے کو لے کے گھوم رہے یا کسی ہینڈی, مجھے کوئی آپ میری تو سنو. آج سے پہلے جب آپ وزیر اعلیٰ سے گورنر نہیں تھے تو آپ کو آپ کی حیثیت پتہ ہے. بالکل صحیح. میں بھی سیاست میں لے چکا ہوں. میں نے آپ کے ساتھ ایک کانفرنس اٹینڈ کی تھی کہ آپ کہاں کھڑے تھے, میں کہاں کھڑا تھا, تب اللہ پاک نے آپ کو عزت دی. اللہ پاک کو عزت ہے, میری دعا ہے, کیونکہ آپ ایک اچھے انسان ہیں. مگر یار آپ سوچ میرے بارے میں, بالکل ٹھیک ہے, یا مجھے بول دے کاشف یہ کام نہیں کر, تو میں سب کچھ چھوڑ کے اپنی لائف الگ گزر لوں. مجھے کیا ٹینشن ہے بالکل صحیح بات ایسی نیکی کرنے کا جس میں ٹینشن ہے. آپ یقین مانو یا نہیں مانو, میں صبح 5 بجے اٹھوں گا تو میرا کام ہوگا, بولنا نہیں ہو. آج میں لیٹ ہوا تو آپ کے پاس 10 منٹ لیٹ ہوا. اکاؤنٹ فریز ہونے کا کیا معاملہ ہے, کیسے ہوگا؟ سر 16 مہینے کی پی ڈی ایم آئی تھی, یا شاید پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی حکومت تھی, انہوں نے تمام لائسنس کینسل کر دیے تھے. ٹھیک ہے. وہ لائسنس نئے سرے سے بنے تھے. قربان جاؤں پاکستان کے وکیلوں پہ اور مسلمانوں پہ, کوئی 6 لاکھ, کوئی 10 لاکھ, کوئی 12 لاکھ بنانے کا ایک سرٹیفکیٹ. پتہ نہیں اس سرٹیفکیٹ میں کیا ہوگا, خدا جانتا, مجھے نہیں پتا. ابھی وہ کیسے کو وکیل صاحب کو دیوا, ان کو بھی تقریباً سال ہو گئے, وہ بھی بیچارے لگے ہوئے کہ آج کچھ جائے گا کل کچھ جائے گا. میں اتنا پریشان. مجھے یہ بتائے میں کیسے چلاؤں, 5 لاکھ روپے خرچہ کہاں سے لاؤں, جو دینے والے حضرات ہیں وہ کب تک دیں گے؟ بالکل صحیح ہے. وہ تو اپنی زکوٰۃ کا حصہ ہی دیں گے نا, اس طرح پیسے نہیں دیں گے. ان کو کون, وہ بھی پڑے گی. مگر میں حکومت سے اپیل کرنا ہوں میرا ساتھ دے. اگر نہیں دینا تو مجھے بتائیں تاکہ ہم کوئی اور راستہ اپنائیں اپنا, یا اس سے جان چھڑائیں, یا پھر آپ کو بتائیں کہ پاکستان چلتا کیسے. بالکل ٹھیک ہے.
اچھا، اس کے اوپر مزید گفتگو کی جائے گی ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ایک چھوٹی سی بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے جناب کاشف ستار اور انور خورشید صاحب معزز مہمان تشریف فرما تھے، اور بات ہو رہی تھی کچھ ان کے جو کام انہوں نے شروع کر رکھے ہیں. ایک این جی او بنا رکھی ہے جو اسپیشل بچوں کو نہ صرف تعلیم دیتی ہے، تربیت دیتی ہے، بلکہ ان کے روزگار کے حوالے سے بھی کام کر رہی ہے. اور کاشف صاحب جو ہے کچھ مشکلات کا تذکرہ کر رہے تھے ہمارے یہاں، کیونکہ اتنا آسان کام یہ نہیں ہے. افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ یہ این جی اوز جو ہیں، بہت سارے لوگ تو ہیں جو واقعتاً اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کے پیچھے جو ہے وہ کچھ ہیر پھیر بھی جاری ہے، اور نہ چاہتے ہوئے پھر ایسے قوانین بنانے پڑے جس کی وجہ سے معاملات جو ہے وہ اب کام کرنے والوں کے لیے بہت زیادہ پیچیدہ ہو گئے. بریک کے دوران گفتگو ہو رہی تھی، معزز مہمان جناب انور خورشید صاحب بھی کار خیر کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں. ان کا کیس جو اکاؤنٹ فریز ہونے کے حوالے سے ذرا میں چاہوں گا اپنے تجربات سے بھی تھوڑا آگاہ کریں تاکہ لوگوں کو سمجھنے کا موقع ملے ان جیسے اور جو دیگر لوگ کام کر رہے ہیں. جی انور بھائی فرمائیے. کاشف صاحب، یہ جو اکاؤنٹس این جی اوز کے فریز ہوتے ہیں یا ہوئے، تو وہ پچھلے دنوں جن دنوں میں یہ آخری دن تھے تحریک انصاف کی حکومت کے، اور ہمارے موجودہ جو پی ایم ہیں ان کے اوپر، اور ہمارے جو ہونے والے ابھی پریزیڈنٹ ہیں زرداری صاحب، ان کے اوپر کچھ الزامات تھے جس میں مین نام تھا وہ فالودے والا، مقصود چپڑاسی اور ایان علی وغیرہ. شاید ان کے نام لینا ابھی بہت ہی مشکل نہ ہو، اللہ خیر کرے. تو یہ ان دنوں میں یہ چل رہا تھا پی ٹی آئی کی حکومت میں، اور وہ سارے معاملات سچے تھے، جھوٹے آج بھی نہیں ہیں نہ کبھی تھے. تو اس سلسلے میں جب دیکھا گیا تو اسی وقت بہت ساری ایسی این جی اوز تھیں کہ جن کو فنڈنگ آتی تھی. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، پتہ نہیں ٹی وی پہ سنانا چاہیے کہ نہیں سنانا چاہیے. میرے پاس ایک سے زیادہ دفعہ لوگ آئے. جو ہماری ایک این جی او ہے اس کا نام ہے گرین فیلڈ ویلفیئر آرگنائزیشن. ہم سمپل 2 اسکول چلا رہے ہیں، فری آف کاسٹ ہے، اس کو ساری کی ساری سپورٹ ہوتی ہے سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے. اور باہر سے کئی دفعہ لوگوں نے کہا فنڈنگ کر لو. میں نے کہا نہیں، ہمارا کام چل رہا ہے. ہمارا جیسے عام آدمی کہتا ہے کہ میرا کچن چل رہا ہے، تو ہمارا کام چل رہا ہے چھوٹا موٹا، تو ٹھیک ہے. ہم اس کو اس طرح سے یعنی کہ پروفیٹیبل، اس پہ نان پروفیٹیبل ہے تو ہم پروفیٹیبل اس کو بنانا نہیں چاہتے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس سلسلے میں میرے پاس مجھے کچھ فگر تو یاد ہی، ایک فگر مجھے آج بھی یاد ہے، اور یہ بات ہے 2012 کی شاید. میرے پاس کچھ لوگ آئے کہ ہم آپ کو 8 کروڑ روپیہ دیتے ہیں، 2012 کی بات، 12 کے اندر، تو آپ اس میں سے اتنا ہمیں دے دیں، باقی رکھ لیں. تو میں نے کہا میں اس کا حساب کیسے دوں گا گورنمنٹ کو؟ کہتا وہ بھی ہو جاتا ہے نا معاملہ. میں کہ میں ایسا کام نہیں کرتا ہوں. بالکل صحیح. کہ اس نے مجھے اتنی لالچ دی کہ میں 2 کروڑ کے لگ بھگ کی 2012 میں مجھے لالچ دی. میں نے کہا میں ایسا کام نہیں کر سکتا. سیدھا اگر کوئی ڈونیشن آپ نے دینی ہے بیچارے غریب بچوں کے لیے تو مجھے قبول ہے. وہ زیادہ 25,000 50,000 اتنی ہو سکتی ہے، تو وہ قبولت میں یہ نہیں کرتا. تو اسی طرح سے ان دنوں میں، اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے یہاں پہ این جی اوز تھیں جنہوں نے اس طرح سے فارن ملکوں سے فنڈنگ اور یہ اور حتیٰ کہ یہاں تک تو پھر بھی گورنمنٹ برداشت کر لیتی ہے. یہاں پہ ٹیررسٹ جو آرگنائزیشنز تھیں نا، ان کی فنڈنگ ہونی شروع ہو گئی تھی این جی اوز کے. تو اس وجہ سے تمام این جی اوز کو بلاک کر دیا گیا اور کہا گیا تھا آؤ، جب آؤ دوبارہ آپ اپنا رینیول کراؤ، دیکھو نئے سرے سے، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کون کتنے پانی میں ہے. تو لہٰذا پھر میں نے شروع میں مجھے بڑی مشکلات ہوئی، مگر لکیلی مجھے ایک دن سوشل ویلفیئر کے سیکرٹری صاحب اور ڈائریکٹر صاحب جو تھے وہ دونوں مل گئے ایک ہی جگہ پہ. دونوں نے مجھے کہا کل آ جائیں، اور اگلے دن دونوں کے پاس لادا گیا، نچلے چینل سپر چینل. تو ماشاءاللہ انہوں نے میرا ہر چیز دیکھ کے، بندے بھجوا کے، سب اوکے کر کے، جو بھی میرا تھا ہر چیز دیکھ کے انہوں نے میرا لائسنس جو تھا وہ تھا رجسٹریشن تھی وہ بحال کر دی. اور ہمارا اکاؤنٹ فریز تھا، ہمارا سب کچھ فریز تھا، وہ ہو گیا. اب دوبارہ بینک والوں نے مجھے کہا کہ آپ کا رینیول نہیں آیا ہے، جب تک رینیول نہیں آئے گا تو ہو سکتا ہے آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو جائے 1-2 مہینے میں. تو میں نے کہا میں آپ کو رینیول، کیونکہ ہر سال ہو رہا ہے، اس میں جو اپنے ڈاکومنٹیشن پورے کرنے ہوتے ہیں وہ پورے کریں. مگر یہاں پہ ایک المیہ ہے، وہ میں آپ کے چینل کے توسط سے اوپر پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ کے جتنے بھی محکمے ہیں
جتنے بھی محکمے ہیں وہ بے شک مسجد میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, مسجد میں بھی شاید اب ہونا شروع ہو گیا کہ پیسے کے بغیر کام نہیں ہوتا. آپ کو اپنا جو بھی سرکار کی فیسیں ہیں اس کے اوپر دینے پڑتے ہیں. بالکل صحیح. اور ایسے کچھ ایسے محکمے میں ہیں کہ سرکار کو ڈز لگا کے آپ کو انڈیویجول کو پیسے دینے پڑتے ہیں. بتائیے, اب یہ تو کچھ اس میں معاملات تھے جس کی نشاندہی انور بھائی نے کر دی ہے, اور وکیل بھی آپ نے اس کی خدمات حاصل کر لی ہیں جو یہ معاملات دیکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا اگر آپ کے معاملات صحیح ہیں, جیسے آڈٹ وغیرہ کی رپورٹ جمع کرائی جاتی ہے, وہ گورنمنٹ کے لیے بھی ضروری ہے کیونکہ معاملات اتنے حساس ہو گئے تھے اور جو کچھ ہوتا رہا تو وہ نہ چاہتے وہ کرنا پڑا. تو امید ہے کہ یہ معاملات ہو جائیں گے. ہم سے جو لیگل اسسٹنس ہوگی ہم بھی آپ کو دے دیں گے, اور جیسے اگر کسی چیز کی کمی بیشی ہے تو اس کو پورا کرنے میں آپ کی مدد بھی کر دیں گے. فنڈز کے لیے اگر درخواست کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے. میں فنڈ ابھی رمضان شریف ہے, میں اپنی قوم میری قوم میں اپنی قوم سے, اپنے مہمانوں سے, اپنے ڈونر سے, تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس سال مجھے کچھ نہیں, کم سے کم 2,000 روپیہ پر بندہ مہینے کے سال کے ٹھیک ہے دے دیں تاکہ میں آگے کام اسٹارٹ کر سکوں. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ نابینا بندوں کے کام بھی اسٹارٹ کرنے کا ہے. آگے خیال تو بہت ہے مگر تاثرات ایسے ہے کہ اللہ آسانی کرے. تو میرے یو بی آئی اکاؤنٹ اب بھی بنے, نے آپ کو کلیئر بات کی. میرا پرسنل اکاؤنٹ الحبیب کا ہے, میرا جی پیسہ ہے, جیس کے شہاب ڈالے ریسیپٹ ہے. یہاں تک کہ میں تو یہ کہتا ہوں اگر آپ نے 2,000 روپے مجھے دیے نا یاسر بھائی, آپ ان 2,000 کا حساب مجھ سے لیں. بالکل ٹھیک ہے, میں حساب دینے کا پابند ہوں. بالکل ٹھیک ہے, مگر 2,000 سے اوپر کا حساب نہیں دوں گا. بالکل ٹھیک ہے, یہ بھی ذہن میں ڈال لیں کیونکہ میں ایک کاروباری بندہ ہوں. میں سنتا ہوں خالی اپنے ابا کی اور کسی کی نہیں. اصول ہے آپ نے 5,000 دیے اور آپ حساب لے رہے لاکھ کا, تو یہ بات ہو جائے گی غلط. ٹھیک ہے, تھوڑی کڑک بات ہے مگر کیا مجبوری ہے. بالکل صحیح. گورنر صاحب ہمت بلا لے آج کل میں, اللہ پاک آپ کو اسی طرح حج کرا دیں. نہیں انشاءاللہ ان تک پہنچا دیں, آسانی کر دیں. کیا ہوگا اب تک تو, اور وہ ضرور انشاءاللہ رابطہ بھی کریں گے آپ سے. بندے بہت اچھے, ان کی ہوگی مصروفیت مانا کہ مگر ہم بھی آپ ہی کی قوم کے سے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. اب میں اور این جی او کی طرح اور اداروں کی طرح اپنے ان بچوں کو سڑکوں پہ نہیں لا سکتا. بالکل ٹھیک ہے. میں اکیلا بولوں بےزت ہونے کے لیے, بےزت ہونے کے لیے, خوار ہونے کے لیے میں اکیلا بولوں. اپنے سارے بچوں کو لا کے روڈ پہ بھیک نہیں منگوا سکتا. ممکن نہیں. بالکل. اس کی وجہ کیونکہ اگر مجھے تو پتا ہے یہ قوم یہ دنیا کیسی ہے, ان معصوم بچوں کو کوئی معلوم. بالکل صحیح. مجھے معلوم ہے ابھی ان کو زینب مارکیٹ یہ کلب پلس کلب لے جاتا ہوں تو مجھے کروڑوں روپے دونوں لا جائے 2 منٹ میں, مگر نہیں چاہیے سر جو میرے معذوروں کی عزت جائے, کیونکہ یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے. بالکل صحیح. ان کے ساتھ زیادتی ہونا میرے رب کی شان میں زیادتی ہو. اگر نہیں ہے تو بھائی فارغ کرو, ہمیں بند کر کے سمجھنا میں ڈال دو. مگر اللہ سے یہ پوچھ لینا کہ آگے بچہ معذور ہو گیا یا نہیں. بالکل ایسا. بہت زیادتی ہو گئی سر, بہت زیادہ. ایجوکیشن میں زیادتی, ہاسپٹل میں زیادتی, نوکری کے لیے جائیں نوکری کے لیے زیادتی. ہماری ماں جب الٹی ہوگی نا, آپ یقین مانو یہ نہیں مانو, اس کی آنکھ کھلنے سے پہلے وہ یہ نہ کلمہ پڑھتی ہوگی نہ وہ یہی کہتی ہوگی یا اللہ آج میرے بچے کو تکلیف نہیں دی. بہت تکلیف میں, میں سچ بتا رہا ہوں. یہ بات آپ اپنی ماں سے لائف نہیں کر سکتے اس کی وجہ کیونکہ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے. وہ 24 گھنٹے اسی غم میں لیٹی ہوگی کہ میرے بچوں کو کوئی غلط چیز اچھا وہ تو الگ بات, پھر یہ کم اسی ماں کو سوال کرتی ہے کہ کون سی غلطی تھی جو یہ ہوا. بالکل صحیح. میں علماء کرام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہمارے جیسے معاشرے کے لیے کم سے کم سال میں ایک دفعہ ایک جمعے میں بیان کرے. بہت ممبر رسول بھی بیٹھ گئے کہ ان کا کیا حق ہے کیا نہیں. ہر جگہ دکان نہیں چمکتی. بالکل ایسا ہی. بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. بالکل کاشف صاحب میں آپ کی بات سے 100% ہی متفق ہوں. نہ صرف اس معاملے میں بلکہ دیگر معاملات میں بھی علماء کرام اپنا بڑا اہم رول ادا کر سکتے ہیں, اور یہ ساری باتیں جو ابھی انہوں نے کی ہیں اس کو اجاگر کر سکتے ہیں. میں ایک دفعہ پھر درخواست کرتا ہوں جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, یہ کاشف ستار صاحب ہیں اور ان کے مختلف نمبرز وغیرہ ہیں,
ان سے اگر رابطہ کرنا ہے آپ ہمارے ذریعے بھی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان جیسے لوگوں کو جو ہے مضبوط کیا جائے. یہ اپنے تئیں ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں. مختلف اسکول جو کراچی میں جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں پر چلا رہے ہیں, جہاں پر بہت سارے اسپیشل بچے ہیں وہ موجود ہیں, تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ان کی دیکھ بھال کا بھی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. انور بھائی آخر میں اگر کچھ کہنا چاہیں تو بڑی تکلیف دہ ساری روداد ہے, اور کیا کیا جائے, کیسے سسٹم کو ایسا بنایا جائے کہ یہ جیسے بھی انہوں نے, غلط تو نہیں ہے ان کا کہنا, نہ ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے نوکری ہے, نہ اسکولوں میں بٹھانے کے لیے جگہ ہے, نہ ان کے لیے راستے ہیں. آپ کسی جگہ پہ چلے جائیں ان کے لیے وہ اسپیشل ریمپ بنائی جاتی ہے, باہر تو ہمیں نظر آتی ہے, یہاں تو اس کی بھی زحمت گوارہ نہیں کرتے. ذرا فرمائیے. یاسر بھائی ذرا میری بات کو غور سے سننے کا ہے کہ معاشرے میں 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک لوگ وہ ہیں کہ جن کو چاہیے, صحیح, وہ معذور ہیں یا اسپیشل ہیں یا غریب ہیں, جی, کسی کوئی ایک لیول رکھ رہے اس کے نیچے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں اور وہ دے تو سکتے نہیں کیونکہ ان کو چاہیے. ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کو کچھ نہیں چاہیے نہ ہی وہ دے سکتے ہیں, وہ ایک سینٹر کے اس میں. ایک لوگ وہ ہیں جو مخیر حضرات جن کو کہا جاتا ہے, تیسری جو سٹیج ہے. تو اس اوپر والی سٹیج ہے نا, اس کی میں بات کرتا ہوں. اس میں 2 قسم کے لوگ آ جاتے ہیں. ایک وہ لوگ آ جاتے ہیں کہ جو کرنا چاہتے ہیں بہت کچھ اور کرتے ہیں, اور ایک وہ لوگ ہیں جو کرنا چاہتے ہیں ان نچلے طبقے کے لیے, مگر وہ فزیکلی یا اور جتنے بھی ان کے آپ بنا لیں پوائنٹس بنا لیں کہ اس طرح سے جا کے گاڑی کے ذریعے سفر کر کے یا وقت دے کے وہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, مگر ان کے پاس پیسہ تو ہوتا ہے نا, تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پیسہ لگا لیں مگر کوئی بندہ ہمارے طرف سے یہ کام کر لے, نیک کام جس کو ہم کہہ رہے ہیں یا جو فلاح کا کام ہے یہ کر لے. تو وہ فلاح کا کام جو کرنے کے لیے وہ ان کو چاہیے ہوتا ہے ایک ایسا بندہ کریڈیبلٹی والا, اس کو کریڈیبلٹی چاہیے ہوتی ہے. اب معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, خاص طور پر کراچی شہر اور لاہور شہر اور بڑے شہر جو باقی ہیں, اس میں یہ باقی جگہوں کے لوگ آ جاتے ہیں. وہ عارضی طور پہ پروفیشنل تو ہوتے ہی ہیں, عارضی طور پر گداگر بن جاتے ہیں, اور وہ 1 مہینہ اپنی کمائی کر کے واپس جاتے ہیں, اور وہ پورا ان کا سیزن جو نہیں ہوتا جیسے ویسے لگاتے ہیں. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے وہ لوگ تھوڑا سا ایزیٹیٹ کرتے ہیں. مخیر حضرات جو صرف پیسے کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پیسے صحیح جگہ پہ لگیں, اور جو ڈیزرونگ ان کو پہنچے. تو ان لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے, وہ اپنے اس میں سے شہر میں سے دیکھیں. یہ تو کر سکتے ہیں وہ لوگ کہ فزیکلی جا کے, جیسے کاشف صاحب کے سکولز ہیں, مدرسے ہیں, ان کو اور باقی جگہوں کو دے سکتے ہیں. یہ زیادہ تر یہ لوگ کرتے ہیں کہ جو بڑی ہماری فلاحی ادارے ہیں, جو نام نہیں لیتا ہوں, بڑے ہیں جو پورے پاکستان جن کو جانتا ہے, وہاں پہ دیتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ بھی کوئی غلط کرتے ہیں, وہ بھی آگے دیتے ہیں, مگر بعض لوگوں کو وہاں تک پہنچنے میں مشکلات ہوتی ہے. بعض ہوتے ہیں اپنے گلی میں جو محلے میں کاشف صاحب اپنا کام کر رہے ہیں, یہیں پہ میں اپنا کام کر لوں, میں نہیں, کیسے پہنچے گا پریزیڈنٹ کے پاس, کیسے پہنچے گا کسی بڑے ادارے میں. جب بڑے اداروں میں جائیں گے تو باہر اتنی لمبی لائنیں اور پھر لسٹیں اور یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں, ان سے بھی لوگ تنگ آتے ہیں. بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس کارڈ ہی نہیں ہے, شناختی کارڈ نہیں ہے, ان کی بھی مجبوری ہے, کھانا انہوں نے بھی ہے, پہننا انہوں نے بھی ہے. تو لہٰذا جو جتنے بھی مخیر حضرات ان کو دیکھنا چاہیے کہ تھوڑا اس کو کسی طرح بھی دے دے. جیسے کاشف نے کہا مجھے 2000 روپیہ پر ایئر دے دے, بالکل صحیح, تمام لوگ, تو وہ یہ قطرہ دریا بنتا ہے. تو آپ ابھی ہمارے ہاں ایک اور رواج ہے, یہ شریعت نہیں ہے, رواج ہے. وہ رواج یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں. شریعت نہیں ہے, شریعت تو سال پورا ہونے پہ ہوتی ہے. اور رواج ہے کہ رمضان کے مہینے میں صدقات بھی دیتے ہیں, خیرات بھی کرتے ہیں, اور زیادہ جتنے بھی نیک کام ہوتے ہیں لوگ رمضان میں کرتے ہیں. لہٰذا ہم اسی کو سامنے رکھتے ہوئے, اس رواج کو, اس ریت کو, روایات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ رمضان کے مہینے میں آپ نے جو کچھ بھی دیکھنا آپ نے دیکھیں, اپنے ان لوگوں تک پہنچائیں. اور بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو مانگتے ہی نہیں ہیں, جو باوجود اس کے کہ وہ بھوکے سو جاتے ہیں وہ مانگتے نہیں ہیں. ان کو آپ کیا ڈھونڈیں, ان کو ڈھونڈ کے ان تک پہنچائیں. تمام میری ان مخیر حضرات سے اپیل ہے. بہت شکریہ انور خورشید صاحب, آپ کا بھی, کاشف ستار آپ کا بھی, دونوں نے بڑی اہم گفتگو کی ہے. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, بول دیں. میرے اسکول کا وزٹ الحمدللہ آپ کی ٹیم K21 نے کیا ہے. بالکل کیا, K21 نے کیا ہے, ان کا شکر گزار ہے, اور ان سے بھی
پوچھ سکتے ہیں کہ میرا کام کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. مجھے کوئی سبق دینے کی ضرورت نہیں. بہت بہت اچھی بات ہے. یہ بڑی اچھی بات کاشف صاحب نے کی ہے اور یہ بات بالکل درست ہے کہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں مختلف جگہوں پر. ان کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ تفصیلات فراہم کر دیں گے. مزید اگر آپ جیسے ان کی لیے تعاون کرنا چاہیں تو جیسے میں نے کہا کہ آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اچھا جی، اب وقت ہو رہا ہے بریک کا. بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف ہم نے بڑھنا ہے، وہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.